السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو بہت خوش آمدید ہمارے رمضان سیریز میں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ آج کا موضوع ہے سورت نمبر 109 یا سورہ الکافرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ وہ صورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی تھی جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے تھے، ان کے سردار، ان کے چودھری لوگ آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے محمد، وہ تو اللہ کے رسول نہیں کہتے تھے ان کو، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، انہوں نے ان سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہم کر لیتے کہ ایک سمجھوتے کے اوپر آ جاتے ہیں، آپ ایک سال ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ہمارے بتوں کی عبادت کریں، اور ایک سال ہم آپ کی خدا کی، جس کو آپ اللہ کہتے ہیں، ان کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ جو برکتیں ہمارے معبود، ہمارے بت آپ کو دے سکتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، اور جو برکتیں آپ کا اللہ دیتا ہے وہ ہمیں مل جائیں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ اور یہ صورت نازل ہوئی، سورہ الکافرون، جو شروع ہوتی ہے بہت کلیئر واضح طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے غیر مسلم۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ڈھانپ دیتا ہے سچائی کو، کافر کا مطلب آتا ہے کفرہ سے، اور کفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانک دینا کسی چیز کو۔ اسی لیے لنگوسٹکلی، لفظی طور پہ عربی زبان میں جو کسان ہوتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ شرعی اعتبار سے نہیں لیکن لفظی معنی کافر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کفرہ کرتا ہے، وہ بیج کو لیتا ہے، زمین میں ڈالتا ہے اور اس کو ڈھانپ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک کافر کیسے ہوتا ہے کہ اس کے سامنے سچائی جب پیش کی جائے وہ سچائی کو ٹھکرا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ٹھکرا دے، اسلام کے پیغام کو ٹھکرا دے، دین کو ٹھکرا دے، قرآن مجید کو ٹھکرا دے، تو اس نے کفر کر دیا، ٹھیک ہے؟ سو یہ صورت بڑی واضح طور پہ کہتی ہے، گالی کے انداز میں نہیں دیتی۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ارے یہ تو ایک گالی ہے غیر مسلم کے، نہیں نہیں نہیں، گالی نہیں ہے، اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے۔ ایک کافر وہ ہے جس نے یہ ریجیکٹ کر دیا ہے، جس نے چھوڑ دیا ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا، قبول نہیں کرنا چاہتا اسلام کا میسج۔ سو قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہیے اے اللہ کے رسول، اے غیر مسلمانوں، اے کافر، اے جھٹلانے والوں، جنہوں نے یہ پیغام کو ٹھکرا دیا ہے، ٹھکرانے والوں آپ کہہ لیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں وہ چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، آیت نمبر 3، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس چیز کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرو گے جس چیز کی میں عبادت کرتا ہوں، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے اپنا دین۔ اب بہت ہی سمپل 6 آیات میں مشتمل یہ صورت ہے، اس کا جو میسج ہے ہم سمجھتے ہیں، لیکن آج میں کچھ گہری باتوں کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور میری نظر ایز آلویز ٹائم کی طرف بھی ہے تاکہ بات چھوٹی سی ہو لیکن سمجھنے آنے والی ہو، اور میں امید کرتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی آخر تک۔ میں چاہتا ہوں یہ سارے ایپیسوڈز 10 منٹ کے اندر اندر ہم ختم کر لیں۔ جب سمجھوتے کی بات آتی ہے تو کیا ہمارا دین کمپرومائز، نیگوسیشنز، ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا؟ کوئی اگر یہ صورت دیکھے گا وہ کہے گا دیکھو یہ تو بڑے واضح طور پہ بات کی گئی ہے، ہم غیر مسلم کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، یہ تو۔ اور ذرا ہم سمجھ لیں، سیکھ لیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ۔ ہم سیرت میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ مدینہ کے دور میں آ جائیے، جب احزاب، سب جو پارٹیز ہیں انہوں نے ایک الائنس بنا لی تھی، ایک فورسز اکٹھی ہو گئی تھی مشرکوں کی مدینہ کے خلاف، اور ایک مشن تھا ان کا کہ مدینہ کو تباہ برباد نیست نابود کر کے رکھ دینا ہے، اسلام کا نام زمین سے بالکل ایریز کر دینا ہے، ہم نے صاف کر دینا ہے۔ تو وہ وہاں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غطفان ایک قبیلہ تھا عربوں کا، ان سے وہ سب سے بڑا، سب سے طاقتور قبائل میں سے ایک تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا مدینہ میں اور کہا کہ میں سوچ رہا ہوں غطفان سے میں کہوں کہ دیکھو تم یہ احزاب، یہ جو الائنس، یہ جو پارٹیاں تم نے فارم کی ہیں، یہ چھوڑ دو،
تو 1/3 ایک تہائی جو فصل آئے گی مدینہ کی آنے والے سال میں تمہیں ہم دے دیں گے. اب آپ بتائیے یہ سمجھوتا نہیں کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم سے؟ آف کورس سمجھوتا کر رہے ہیں. اب آپ میرے ساتھ ٹھہریں ذرا، اس سے پہلے آپ یہ اینٹیسپیٹ کرنے لگے یہ بندہ بول کے آ رہا ہے، ذرا سن لیں، ٹھہریں میرے ساتھ. کیونکہ اصل میں زیادہ تر مسلمان بہت وہ اس مزاج کے ہو گئے کہ پوری بات سنتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. اگلی چیز آپ دیکھیں، اور سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن میں بات کر رہا ہوں ان خاص طور پہ نوجوانوں کی جو بالکل سمجھتے ارے یہ راستہ بس یا تو آپ مسلمان ہیں یا تو کافر ہیں یا تو نہیں. آپ ذرا دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، کیا طرز عمل تھا. جب حدیبیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے، اور وہ جانتے تھے کہ جو قریش ہیں ان کا ہیڈ آفس، ہیڈ کوارٹر مکہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس پوری پاور ہے مسلمانوں کو ریجیکٹ کرنے کی، اور وہی ہوا. بائی دا وے حدیبیہ کی ٹریٹی سائن ہوئی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹی ہونے کے پہلے کیا کہا صحابہ کرام سے؟ اگر قریش والے میرے ساتھ ایک سمجھوتا کرتے ہیں جس کی وجہ سے خون خرابہ رکے گا، سنیں یہ بات، خون خرابہ رکے گا جس کی وجہ سے امن و چین اور پرسکون ہوگا، میں وہ سمجھوتا لے لوں گا. اور وہی ہوا تھا. اور پھر کیا ہوا آپ کو پوری سٹوری پتہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کیا ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں؟ پھر ہم نے کیسے سمجھوتا کر لیا، یہ وہ بڑے غصے میں. پھر فائنلی لیٹر آن اللہ نے سورہ نمبر 48 نازل کی، سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ساتوں آسمان رب عرش کے اوپر سے یہ صورت نازل کی، بے شک ہم نے آپ کو ایک بہترین زبردست فتح دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بڑی کلیئر کٹ وکٹری دی ہے. تو میرے سامعین کرام، دین کے اندر سمجھوتا ہے. جب انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات آتی ہے، امن و چین کی بات آتی ہے، جب جنگ اور امن کے بیچ میں باتیں آتی ہیں، تو اس کے بیچ میں دین الاؤ کرتا ہے سمجھوتا کرنا. لیکن ہاں اس صورت کی روشنی میں کوئی یہ نہ سمجھے ارے اس کا مطلب یہ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پڑھیں تو سیرت النبی اچھے سے اور سمجھیں اس کو. سمجھوتا کہاں نہیں کر سکتے؟ اپنے عقیدے میں نہیں کر سکتے. کہاں سمجھوتا نہیں ہے کہ ارے ہاں ہم مان لیتے ہیں کہ دیوی دیوتائیں بھی ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ، یا اللہ. یہ سب چیزوں میں سمجھوتا نہیں، ہمارے عقائد میں سمجھوتا نہیں ہے. اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، توحید، اللہ کی وحدانیت ایک ہے. یہ سب چیزوں کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صورت یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ عقائد میں، اپنے بیلیف سسٹم میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. لیکن جو باقی چیزیں ہیں جہاں ہم اسٹیٹ کو کیسے رن کرنا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کیس بائی کیس بیسس پہ کہ کن چیزوں سے جو ہے وائڈر سوسائٹی، وائڈر کمیونٹی میں پرسکون اور امن و چین آئے گا. دوسری ایک بڑی ضروری اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اس صورت میں کہیں بھی غیر مسلمانوں کے ساتھ تعلقات یا ان سے ادب اخلاق کے بارے میں کچھ بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے ہمارے عقیدے کی، ہمارے فاؤنڈیشنل پرنسپلز کی، ہمارے بیلیفز کی، اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس صورت سے کوئی یہ نہ سمجھے ارے غیر مسلم سے بات نہیں کر سکتے، ارے ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، ارے ان سے اچھے ادب اور اخلاق سے پیش نہیں آ سکتے. نہ جی نہ، یہ صورت یہ نہیں کہہ رہی ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی مس انڈرسٹینڈ کر لیں. نہیں، اگین سیرت النبی اسی لیے ضروری ہوتا ہے قرآن مجید کو سنت کی روشنی میں دیکھنا، سنت کی روشنی میں دیکھنا، حدیث کی روشنی میں دیکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے چچا ابو طالب سے بے حد محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ مشرک نہیں تھے؟ کیا وہ کافر نہیں تھے؟ بالکل تھے، لیکن رویہ ہمیشہ اچھا رکھا. غیر مسلمانوں کی گیدرنگز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. کتنی ساری ایسی احادیث موجود ہیں، جابر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم، سنن الترمذی، مصنف امام احمد، ابن ماجہ، ان سب میں یہ واقعے موجود ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت غیر مسلمانوں سے ملتے جلتے بھی تھے، اچھے سے ادب سے پیش بھی آتے تھے. لیکن ہاں ہمارے جہاں عقائد کی بات ہوگی، ہم وہاں کوئی ہمارا سمجھوتا نہیں ہے. لیکن ادب، اخلاق
ہیلپ کر دینا، اپنے غیر مسلم نیبر کے لیے کرانہ یا گھر ان کے لیے گروسریز لے کے آ جانا، ان سے اچھے سے ملنا، اچھا رویہ کرنا، یہ تو بالکل ہمارے دین کا حصہ ہے۔ امید ہے آپ کو اس ایپیسوڈ سے فائدہ پہنچا۔ اگر آپ کو فائدہ پہنچا ہے ضرور اس کو پھیلائیے گا فار اینڈ وائڈ اپنے تمام واٹس ایپ گروپس میں، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، سب کے ذریعے، اور مجھے فالو کریے میرے انسٹاگرام کے اوپر، میرے فیس بک کے اوپر، اور سبسکرائب کریے میرے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ اور میری اوپن ڈور پالیسی، آپ کو کوئی بھی اگر جواب آئے کامنٹس میں لکھیں، میں آپ کے سارے کامنٹس پڑھتا ہوں، مجھے ڈائریکٹ میسیج کے ذریعے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ سب ڈیٹیلز یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ آپ سب کے روزوں عبادتوں کو، رمضان کو قبول عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈز میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔